اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 100 سورہ الانعام پارہ وَإِذَا سَمِعُوا کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 100 سے 105، 100 سے 105۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ الانعام، چھٹی سورت ہے اس قرآن شریف کی، اور پارہ کون سا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں پارہ۔ تو ابھی ہم نے 100 نمبر کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس پر بھی ٹھہراتے رہے وہ اللہ کا شریک جنوں کو، جبکہ خلق یعنی پیدا کیا ہے اسی نے ان جنوں کو، اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اللہ ان باتوں سے جو وہ گھڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کا شریک جنوں کو مقرر کر لیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بغیر کسی تصدیق اور بغیر کسی علم کے، اور وہ یہ باتیں اللہ کے مطابق گھڑتے ہیں۔ 101 بدیع السماوات والارض، بدیع مثال، موجد ہے اللہ کی ہستی، بدیع السماوات آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا، موجد۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو کل شیء علیم۔ بدیع یعنی مثال ہے، موجد ہے اللہ کی ہستی آسمانوں کا اور زمین کا، کیسے ہو سکتی ہے ان کی اولاد، اور نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور خلق پیدا کیا ہے اس نے ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہے پورے طور پر ہر چیز سے واقف۔ آیت نمبر 102 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ایسا اللہ، ایسا رب ہے تمہارا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، اللہ کے خالق ہر چیز کا، تو بندگی کرو تم اس کی، اور وہی ہے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، یعنی ہر چیز کا سرپرست اور کام بنانے والا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، سرپرست اور کام بنانے والا۔ آیت نمبر 103 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف الخبير۔ لا تدركه الابصار، نہیں پا سکتی ہے اس کو نگاہیں، اور وہ اللہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، اور وہی ہے اللطیف الخبیر، یعنی نہایت باریک بین، ہر چیز سے باخبر۔ آیت نمبر 104 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفیظ۔ دیکھو یقیناً آ گئی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے کام لیا بصیرت سے نگاہوں کو کھول کر، تو فائدہ ہے اسی کا، جو اندھا بنا رہا تو نقصان ہے اسی کا، اور نہیں ہو میں تم پر نگہبان، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ تو تمہاری مرضی ہے، اگر تم بصیرت سے کام لیتے ہو، قرآن شریف کو، اس ہدایت کو آنکھیں کھول کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ، تو تمہارا فائدہ ہے، ورنہ تمہارا ہی نقصان۔ آیت نمبر 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی اور اسی طرح مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ نشانیوں کو، اور پھر کہیں وہ کافر تم لوگ کہ تم یہ پڑھ کر آئے ہو کسی سے، تو یہ واضح کریں گے ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں جاننا۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن میں ہر نشانیوں کو واضح طور پر لکھ دیں گے اور درست طریقے سے بیان کر دیں گے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ رہے۔ سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح آیات کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ جاری رہا،
اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی توصیف، اپنی کریکٹرسٹکس، ہاؤ بگ ہی از، کس طرح اس نے جو ہے پانی برسایا، کس طرح جو ہے زمین سے سبزہ اگایا، مختلف پھول، چرند، پرند، سب کی مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کھول کھول کر بیان کی، اور کہا کہ اگر تم اپنی عقل سے کام لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کو، اس وحی کو، جس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، سمجھ کر پڑھیے، یہی مشعل راہ ہے اور زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی پڑھائیں۔ صرف 4-5 آیتیں ہم روز پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہم یہ ختم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کریں گے، اس سے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی آیات کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔